جی السلام علیکم۔ خواجہ زکریا صاحب کی کتاب کا جو ہے باب نمبر 12واں، اور یہ ہے جی، اس کا نام ہے شمالی ہند میں نثر نگاری کی 1.5 صدی۔ شمالی ہند میں نثر نگاری کی 1.5 صدی، اس سے پہلے 11 چیپٹر جو ہے میرے یوٹیوب چینل پر اپلوڈ ہو چکے ہیں، آپ ان سے استفادہ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ تو اس کا پہلا حصہ جو ہے وہ پڑھتے ہیں 18ویں صدی تک، جو ہے شمالی ہند میں نثر نگاری کا آغاز کیسے ہوا۔ 1635 میں لکھی جانے والی ملا وجہی کی سابرہ سے زمانے کی وحید ادبی کتاب تھی، یعنی کہ 1635 میں جو سابرس ملا وجہی صاحب نے لکھی۔ ملا وجہی جو تھے وہ قطب شاہی سلطنت سے وابستہ تھے، ان کی یہ داستان جو ہے دکن کی پہلی داستان ہے، اور سابرس جو ہے ایک تمثیلی داستان ہے۔ ملا وجہی جو تھے قطب شاہی سلطنت سے ان کا تعلق تھا، تو یہ دکن کی پہلی داستان بھی تصور کی جاتی ہے۔ دکن مین جنوبی ہندوستان، اور شمالی ہندوستان کی داستان کی بات کی جائے تو فضلی کی کربل کتھا کو اردو کی پہلی داستان سمجھا جاتا ہے شمالی ہندوستان کی۔ اس کے بعد آگے چلتے ہیں 1700 سے لے کر 1800 تک اردو شاعری کے سرمایہ میں قابل رشک جو ہے وہ اضافہ ہوا، لیکن نثر کی طرف بہت کم توجہ رہی۔ نثر کی باقاعدہ ترقی 1800 کے فوراً بعد فورٹ ولیم کالج کلکتہ کے قیام سے شروع ہوئی، اور اس کے بعد نصف صدی تک اس میں عمدہ اضافے ہوتے گئے۔ دہلی کالج کا آغاز 1825 سے ہوا، جہاں سائنس اور سوشل سائنس کی بہت سی کتابیں اردو میں منتقل ہوئیں۔ نیچے دیکھیں، کیونکہ میں ہائی لائٹڈ جو ہیں لائنیں وہ آپ کو بتا رہا ہوں۔ اردو کا تحریری امتحان ہو یا انٹرویو کا امتحان ہو، تو اس حوالے سے یہ کتابیں بڑی اہمیت کی حامل ہیں، بلکہ اس حوالے سے یہ سوال جو ہے جو ہائی لائٹڈ ہیں بڑی اہمیت کی حامل ہیں۔ شمالی ہند میں نثری تصانیف کا آغاز مذہبی تالیفات اور تراجم سے ہوتا ہے۔ تالیف جو ہوتی ہے اور تصنیف ہوتی ہے، اس میں فرق ہوتا ہے۔ تالیف میں جو لکھنے والا ہوتا ہے مختلف کتابوں سے مواد اکٹھا کر کے اپنی ایک کتاب ترتیب دیتا ہے، اس کو تالیف کہتے ہیں، اور جو کتاب ترتیب دے اس کو مؤلف کہتے ہیں۔ اور مصنف جو ہوتا ہے یا تصنیف جو ہوتی ہے، اس میں ایک لکھنے والا اپنی ذاتی کاوش سے ایک کتاب ترتیب دے کر لکھتا ہے، تو اس لکھنے والے کو مصنف کہتے ہیں۔ تو یہ ہو گیا تالیف اور تصنیف میں فرق۔ اس سلسلے میں پہلی اہم کتاب فضلی کی کربل کتھا ہے، یہ میں پہلے بتا چکا ہوں، جس کا سال تالیف 1732 ہے۔ فضلی نے ملا حسین وحید کاشفی کی فارسی کتاب روضۃ الشہداء کو اردو میں منتقل کیا۔ روضۃ الشہداء محرم کی مجالس میں پڑھی جاتی تھی، لیکن شرکائے مجالس خصوصاً خواتین فارسی سے ناواقف تھیں، اس لیے فضلی نے استفادہ عام کے لیے اسے اردو میں منتقل کر دیا۔ چلیں، یہ لائنیں تو لگی ہوئی ہیں، لیکن میں کوشش کر رہا ہوں کہ اہم سوال جو ہیں وہ آپ تک پہنچاؤں۔ اچھا، پہلا ترجمہ شاہ رفیع الدین کا ہے، جس کا نام موضوع القرآن ہے۔ اس کا سال تکمیل 1786 ہے۔ یہ لفظی ترجمہ ہے اور اپنی حدود میں بہت کامیاب ہے۔ چند سال بعد عبد القادر کا ترجمہ بھی طالبان علم کے تکمیل پذیر ہوا۔ یہ با محاورہ ترجمہ ہے، یہ 1790 میں مکمل ہوا۔ مذہبی تحریروں کے علاوہ داستانوی ادب کی طرف کچھ میلان اس دور میں دکھائی دیتا ہے۔ اس سلسلے کی ایک مشہور داستان نو طرز مرصع ہے، جسے میر محمد حسین خان تسین نے قصہ چہار دریچ سے اخذ کر کے دقیق اردو میں لکھا، اور یہ جو ہے اردو کی دوسری داستان بھی سمجھی جاتی ہے۔ یہ 1775 میں یہ قصہ چہار درویش سے دقیق یعنی مشکل اردو میں ترجمہ ہو کر یہ اردو میں آئی۔ نو طرز مرصع جو ہے 1775 کے قریب جو ہے یہ مکمل ہوئی، اور اس کے بعد یہ ہائی لائٹڈ لائن بتاتا ہوں، باقی اتنی لائنیں اہمیت کی حامل نہیں ہیں۔ دیکھیں، تاریخ بھی پڑھنے کا ایک فن ہوتا ہے، سلیکٹڈ چیزیں پڑھیں اور واقعات کو تسلسل کے ساتھ
ذہن نشین کریں تو میرے خیال میں اردو ادب اتنی مشکل نظر نہیں آئے گی۔ تو 18ویں صدی کے آخر میں ایک عجائب القصص تحریر کی گئی، جو اردو کی تیسری داستان ہے، جو مغل بادشاہ شاہ عالم ثانی کی تحریر کرتا ہے۔ شاہ عالم ثانی جو ہیں 1760 عیسوی سے لے کر 1805 عیسوی تک مغلیہ خاندان کے بادشاہ رہے تھے، اور 1764 میں جنگ بکسر میں بھی انہوں نے حصہ لیا تھا۔ کیونکہ ہم شمالی ہندوستان میں نثر کے حوالے سے پڑھ رہے ہیں، تو اس حوالے سے اگر دیکھا جائے تو سید انشا کی کہانی رانی کیتکی کی کہانی، رانی کیتکی کی کہانی بڑی اہمیت کی حامل ہے، وہ بھی بڑی اہم ہے، اس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ اس میں اردو کے علاوہ کوئی لفظ بھی ہے وہ انہوں نے نہیں لکھا ہے۔ پھر دیکھیں جی، اس کے بعد رجب علی بیگ سرور جو ہیں یہ لکھنؤ میں ایک داستان لکھتے ہیں جس کا نام ہے فسانہ عجاب، یہ 1824 میں مکمل ہوئی، اور ایک روایت یہ بھی ہے کہ یہ 1825 میں مکمل ہوئی۔ یہ اصل میں داستان باغ و بہار کے جواب میں لکھی گئی۔ باغ و بہار جو ہے 1802 میں فورٹ کی ولیم کالج کے پلیٹ فارم سے یہ ایک داستان جو ہے میر عطا حسین خان تحسین کی نو طرز مرصع سے آسان اردو میں یہ منتقل ہوئی، جس میں دلی کی معاشرت پیش کی گئی ہے، اور اس کے جواب میں 1824 اور دوسری روایت 1825 میں فسانہ عجائب جو ہے رجب علی بیگ سرور نے لکھی، جو مسجع مکفّہ زبان میں اور مشکل اپنی لکھنوی طرز اردو میں وہ لکھی گئی ہے۔ تو اس چیپٹر میں آج کے لیے اتنا ہی کافی۔ پہلا حصہ تھا 18ویں صدی تک شمالی ہند میں نثر نگاری کی 1.5 صدی، اور 18ویں صدی تک جو ہے وہ میں نے آپ کو اس ویڈیو میں بتا دیا ہے۔ انشاءاللہ اگلے ویڈیو میں فورٹ ولیم کالج کے حوالے سے آپ کو بتاتا ہوں۔ تو آج کے لیے اتنا ہی کافی، اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ خدا حافظ، اللہ نگہبان۔